شب برات میں ہمارے مردوں کی روحیں ہمارے گھر پر کیوں آتی ہیں اور وہ گھر والوں سے کیا کہتی ہیں؟ یاد رکھیں، دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں۔ دنیا دار العمل یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا یعنی جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ پانے کا مقام ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہے اور نیک عمل کرتا ہے، پھر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اسے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مرحومین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ شب برات میں مسلمانوں کا ایک قدیم زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ گھر پر بھی ان کے نام سے فاتحہ ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور پھر قبرستان میں جا کر ان کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ شب برات میں مرحومین کی روحیں گھر پر آ کر کیا کہتی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی مبارک کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب عید کا دن، ذی الحجہ کا 10واں دن، رجب کے مہینے کا پہلا جمعہ کی رات اور شب برات کی رات آتی ہے تو مومن مردوں کی روحیں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور غمناک آواز میں کہتی ہیں، اے ہمارے گھر والوں، اے ہماری اولادوں، اے ہمارے رشتہ داروں، ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر اگر گھر والے ان کی طرف سے کچھ صدقہ یا ایصال ثواب نہیں کرتے تو ان کی روحیں حسرت سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سنی مسلمان ہر جمعرات کو سرکار غوث پاک اور ان کے وسیلے سے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ دلا کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کو ایصال ثواب کرے یعنی ثواب پہنچائے۔ پھر جب اس مرحوم کو قرآن پاک، صدقہ و خیرات یا کسی نیک عمل کا ثواب اسے بخشا جاتا ہے تو اس وقت وہ ثواب اس مرحوم کے نزدیک پوری دنیا سے بھی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھو، 11ویں، 12ویں اور 6 شریف کنڈوں کی نیاز، اسی طرح شب برات میں حلوے پر نیاز کرنا، یہ سب سنی مسلمانوں کا طریقہ ہے اور معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ وہابی، دیوبندی، نجدی، تبلیغی، جماعتی سنی مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہابیوں کے مذہب میں فاتحہ کرانا ناجائز ہے، لہٰذا تم ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچاؤ، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہارا ایمان نہ لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور شب برات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔